खुश आमदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। इंडियन कश्मीर यानी पहलगाम में टूरिस्ट के ऊपर जो हमला हुआ उसमें से कुछ लोग 26 कहते हैं, कुछ 28 लोग कहते हैं मारे गए। ये टूरिस्ट इंडियन टूरिस्ट थे, मुख्तलिफ इंडिया के पार्ट से आए हुए थे। और ये जो टेरेन है वो ज़रा अंदर जाके है, तो घोड़ों पे लोग बैठ के तो वो सैर सुर करते हैं। तो ये ऑर्डिनरी लोग हैं जो बेचारे अपनी एक सैर के एतबार से कश्मीर आते हैं, उनके ऊपर हमला करना, ये सारा कुछ अब पाकिस्तान को और दुनिया के अंदर एक रोग स्टेट, टेररिस्ट स्टेट, इस किस्म के जो पहले भी एक्सप्रेशंस पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल हुए हैं वो दोबारा रिवाइव हो जाएंगे। जनरल आसिम मुनीर की वो जो तकरीर थी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के सामने, मैं समझता हूँ बिल्कुल उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। आप पाकिस्तान की कोई पॉजिटिव बात करते कि अब हम ये कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, ये हमारा प्रोग्राम है, ऐसे हम पाकिस्तान को रिवाइव करेंगे, तो वी ऑल वुड हैव बीन वेरी सपोर्टिव। लेकिन वहाँ पे ये टू नेशन थ्योरी को दोबारा रिवाइव कर देना और कहना कि हमारे लोगों ने बहुत सेक्रीफाइसेस दी पाकिस्तान बनाने के लिए, एक्चुअली इट्स द अदर वे राउंड। पाकिस्तान बनाने के लिए हमने 8 से 9 लाख लोग मरवा दिए, जिनमें से कम हाफ a मिलियन मुसलमान थे। उन्हें बताया भी नहीं कि अब ये क्या हो रहा है। मेरी किताब जो है द पंजाब ब्लडीड पार्टीशन एंड क्लेंस, उसमें सारी डिटेल्स हैं। और फिर ये बयान देने की अब क्या बात है, जब पाकिस्तान बनाने के लिए ये आर्गुमेंट थी तो चलो वी कैन अंडरस्टैंड। अब आफ्टर 78 ईयर्स जनरल साहब ने इसे रिवाइव किया। इसके साथ अब ये है कि इंडिया में शोर मचा रहे हैं कि इसका बदला लिया जाए। ये जो जनरल्स हैं ये प्रवोक करते हैं टेररिस्ट को कि वो जाके इस किस्म की हरकतें करें। मैंने लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हुसैन, जो इंडिया के ऑफिसर हैं और हु सर्व्ड ऑल हिज लाइफ इन कश्मीर, उनका और बाकी इंडियन एक्सपर्ट्स की भी बातें सुनी। तो वो यही बताते हैं कि जब कोई फॉरेन डिग्नेटरी आया हो तो तब इस किस्म की हरकतें होती हैं। अभी वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के वैंस आए हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी इज़ इन जद्दा मीटिंग मोहम्मद बिन सलमान। मैंने बाकी दुनिया के जितने जो लीडर्स हैं उनके जो रिमार्क्स हैं, जो उन्होंने सिंपथी विक्टिम्स के लिए इस्तेमाल की है और कहा है कि जिन्होंने भी ये कहा है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। प्रेसिडेंट पुतिन, प्रेसिडेंट ट्रंप एंड मोहम्मद बिन सलमान, ये सारे लोग यही कहेंगे। आप किसी मुल्क के अंदर टेररिज्म अगर हो तो अब तो लोग लिंक बना रहे हैं ना कि इधर आसिम मुनीर सेज वन थिंग और उधर ये अपना टेररिज्म के एक्ट हो जाता है। और मारा भी कोई इंडियन कम्बैटिव फोर्सेस को नहीं है, आम सिविलियंस जो टूरिस्ट हैं, मिडिल क्लास के लोग होंगे, ज़रा बेहतर हालात होंगे, तो वो कश्मीर में आ गए हैं। ये कौन सा बड़ा जुर्म था उनका? सो हु एक्चुअली ऑर्डर्ड इट, इस पे हमेशा पाकिस्तान का डिनायल होता है, इंडिया की एलिगेशंस होती है कि ये हुक्म पाकिस्तान से आया है। लेकिन जिस तरह जनरल आसिम मुनीर ने ये कहा और इतना ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया, बजाय असल में हुआ क्या है कि पाकिस्तान में अब सिंधी भी खड़े हो गए हैं। 3-4 दिन से
وہاں پہ ٹریفک نہیں آ جا رہی. بلوچستان میں پہلے ہی شور ہے. نارتھ ویسٹ فرنٹیئر میں وہ ویسی ٹیررزم کے ایکٹس ہو رہے ہیں. ان ساری چیزوں سے لوگوں کی توجہ دور کرنے کے لیے یہ ٹو نیشن تھیوری کو ریوائیو کر دیا. ایکچولی جنرل صاحب جو ہمارا نصاب ہے نا اس کے اندر جو آپ کہتے ہیں کہ کہنا بتانا چاہیے وہ بہت سالوں سے بتایا جا رہا ہے لیکن وہ سارا جھوٹ ہے. اگر ہندوستان کی تقسیم نہ ہوتی تو پورے ایک ہندوستان میں مسلمانوں کی بھی پارٹنرشپ ہوتی اور مسلمانوں کی فوج میں اور پولیس میں تو اوور ریپرزنٹیشن تھی. سو ایک بیلنس قسم کا معاشرہ بنتا. جناح صاحب نے انگریزوں کے ساتھ مل کے ہندوستان کا ٹکڑے کروائے. وہ ساری میری ڈیٹیلز ہے. آئی ووڈ لائک سم ون ٹو چیلنج می. ہاں جی جنرل صاحب پلیز فار گاڈ سیک تھنک پازیٹیولی اباؤٹ پاکستان. انڈیا ہیٹریڈ ہندو ہیٹریڈ کے ہم ان سے مختلف ہیں یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا چلو ہندوؤں سے ہم مختلف ہیں مان لیا. چائنا کے ساتھ ہمارا کون سا رشتہ ہے اور ساڈے مامے لگ دینے. وہ تو ویسے بھی ایتھسٹ ہیں اور کہا جاتا ہے وہاں پہ اسلام کا جو ہے اس کو بالکل وہ دے وانٹ ٹو فنش اٹ آف اور ریفارم اٹ ٹو اے پوائنٹ کہ سمجھ ہی نہ آئے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. وہاں پہ تو آپ چپ ہیں. پاکستان کو پھر آپ نے مصیبت میں ڈال دیا ہے. ہمارے جیسے لوگ بڑی دیر سے کوشش کر رہے ہیں کہ یار ذرا انڈیا پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں کوئی ٹریڈ روٹس کھل جائیں سینٹرل ایشیا سے گڈس پاکستان سے ہوتے ہوئے انڈیا جائیں انڈیا سے گڈس پاکستان سے ہوتے ہوئے سینٹرل ایشیا اور باقی دنیا میں جائیں. پاکستان کو لیویز اور ٹیرف میں نے کئی دفعہ یہ آرگیو کیا ہے کئی لوگوں نے کیا ہے. اور کشمیر کا تو میں نے بتایا ہے. جنرل صاحب پلیز گو اینڈ ریڈ 2 books. چودھری محمد علی کی ایمرجنس آف پاکستان اس میں بھی اس کا ذکر ہے اور کے ایچ خورشید لیٹر پریزیڈنٹ آف آزاد کشمیر ان کا جو انٹرویو ہے وتھ چودھری محمد علی کہ انڈیا آفرڈ اس کشمیر آن دا 22nd of December. جناح صاحب اسپرن دا آفر اس لیے کہ کہیں ہم تو لڑ کے کشمیر لے لیں گے اور حیدرآباد بھی ہم کیوں چھوڑیں. تو نہ کشمیر ملا نہ حیدرآباد اور آپ کہتے ہیں یہ چھار آ گیا پاکستان کی. سو یو آر بیک ان ٹو این اولڈ آرگیومنٹ جو پٹ چکی ہوئی ہے. جنگیں ہوئیں 4 جنگیں ہوئیں 1 انچ تو ہم انڈیا سے خالی نہیں کروا سکے. اپنا ملک بھی توڑا لیا ہم نے. وائی ڈونٹ یو اینڈ یور ایڈوائزرز تھنک پازیٹیولی کہ اب پاکستان کو آگے کیسے لے کے جانا ہے. ساری دنیا میں اب بدنامی ہوگی. پاکستان از اگین آن دا ریڈار ایز اے ٹربل میکنگ انریلائبل اسٹیٹ جس کی ہمیں کوئی خوشی نہیں ہے. وی ور ٹرائنگ ٹو شو کہ پاکستان کے لوگ اتنے ہی معصوم ہیں جتنے ہندوستان کے ہیں. ایک لابی وہاں سے اٹیک کرتی ہے ایک ہماری کرتی ہے. آپ نے اس کو زیادہ پاکستان میں پاور تو چیف آف آرمی سٹاف کے پاس ہے. آپ نے اس لیول پہ دوبارہ 2 نیشن تھیوری بنا لی. اوپر وہ تحور رانا جو ہے انوالوڈ ان دا بامبے اٹیکس اس کو وہ لے آئے ہیں. ہی ول ناؤ ریویل سو مینی تھنگس. پاکستان از گوئنگ ٹو بی ان اے لاٹ آف ٹربل. اب انڈین کیا کرتے ہیں ریٹیلیٹ کرتے ہیں یا پھر صبر کر لیتے ہیں آئی ڈونٹ نو. بٹ آئی تھنک دس ادھر جنرل صاحب نے کہا ادھر یہ ہو گیا اور تب ہوا جب ایک ڈگنیٹری وائس پریزیڈنٹ آف دا یونائٹیڈ اسٹیٹس واز وزٹنگ انڈیا اینڈ مودی صاحب واز ان جدہ. تو اربوں سے بھی اب ہم کو سپورٹ نہیں ملتی. وہ تو انویسٹ کر رہے ہیں انڈین کشمیر کے اندر. ہم کیوں اپنے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور کن کو دھوکہ دیتے ہیں. کوئی دھوکہ نہیں لیتا. وہ سب سمجھتے ہیں یہ گیم کیا ہو رہی ہے. پلیز فار گاڈ سیک تھنک in the best interest of Pakistan, and best interest of Pakistan is served
by having domestic peace, سندھیوں کے ساتھ، بلوچوں کے ساتھ، پختونوں کے ساتھ ایک فیڈریشن کے اعتبار سے کچھ فیصلہ کیجیے، اور ہندوستان کے ساتھ نارمل ریلیشنز کیجیے، افغانستان کے ساتھ نارمل ریلیشنز کیجیے، اور ایران کے ساتھ بھی ہمیں کوئی پنگا لینے کی ضرورت نہیں ہے. سو وی آر گوئنگ ٹو بی ان اے لاٹ آف ٹربل ہینس فورتھ. ہمارا فارن آفس بھی بالکل نان سینس ہے، کوئی قابل آدمی نہیں جو وہاں پہ ایک عقل کی بات کر سکے. ہر سال ایک کشمیر کا ایشو لے جاتے ہیں، وہ پورا بتا دیتے ہیں. ابھی پاکستان میں لنچنگ ہوئی ہے، ایک احمدی کو مار دی ہے کراچی کے اندر. اینڈ سو مینی تھنگز آر ہیپننگ ان پاکستان which are nobody can defend them proudly. آپ پھر ٹو نیشن تھیری اور یہ بتائیں اور یہ سارا، اور شہباز شریف از جسٹ لائک وٹ ایور دا ہیڈ کوارٹر سیز، ہی از سنگنگ دا سیم ٹیون. ہی از اے ڈس اپوائنٹمنٹ ایز اے چیف پرائم منسٹر. نواز شریف ہیڈ مور گٹس، لیکن یہ ان کی فیملی کا کمپرومائز ہے. سو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ان ٹو اٹ. الیکشن جو ہوا تھا اس کو آپ نے یو اسٹول دا الیکشن اور اپنی پسند کی حکومت بنا دی. ایکچولی دا پیپل ووٹیڈ فار عمران خان. یہ سب فیکٹس ہیں، میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا جو ایک ٹرولی پیٹریوٹک پاکستانی نہ کرتا ہو. ڈونٹ برنگ پاکستان اگین ان ٹو دا ڈاک دوبارہ، کہ یہ ایک نفرت بھری آئیڈیالوجی، یہ ایک ٹیررزم پرون باتیں کرتے ہیں ان کے ٹاپ لیڈرز بھی. سو دس از اے سیڈ تھنگ وچ ہیز ہیپن. ادھر جنرل صاحب نے کہا ہے، ادھر جا کے انہوں نے کن کو مارا ہے؟ عام سویلین ٹورسٹ کو. کوئی خدا کا خوف بھی ہونا چاہیے. واٹ از دس گوئنگ آن؟ بلوچستان میں آپ کہتے ہیں نا انڈیا ہے، تو پکڑ کے بندے بتائیں جو اس ساری چیز کو کریں. اگر وہ انڈیا کر رہے ہیں تو وایا افغانستان ہو رہا ہوگا. ٹاک ٹو افغانستان. دیٹس دا وے ٹو ہینڈل اٹ. سو آئی ڈونٹ نو ہو ایڈوائزز دیز پیپل اینڈ دے میک دیز ایبسلوٹلی رسپانسبل اسٹیٹمنٹس، اور فالو اپ کیا ہوتا ہے؟ ایکٹ آف ٹیررزم. 26 لوگ، کوئی کہتا ہے 28 لوگ ان کے مارے گئے ہیں. ہاؤ ول دس بی؟ اب کئی سالوں کے لیے یہ دوبارہ ٹینشن رہے گی. دنیا کے اندر پاکستان کی کریڈیبلٹی پہلے ہی زیرو ہے. یہ زیرو سے نیچے جو ہوتا ہے نا گراف، وہاں تک پہنچ جائے گی. اب آئی کین ٹیل یو دیٹ. دوستو، آپ پلیز میری ویڈیو، یہ یوٹیوب چینل کو سپورٹ کیجیے. آئی نیڈ یور سپورٹ. تھینک یو ویری مچ. سبسکرائب کیجیے. سبسکرپشن رائٹ ہینڈ کارنر نیچے ہے، اسے پریس کریں گے تو آپ سبسکرائب کر جائیں گے. سبسکرپشن ڈزنٹ کاسٹ یو اینی تھنگ، بالکل فری ہے. تھینک یو.